مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہو نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کی غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کی سورج غروب ہونے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم اپنے سلسلے کے اندر جو ہے وہ ویسے عام دنوں میں رمضان المبارک کے علاوہ جھلکیاں چلاتے ہیں، لیکن چونکہ رمضان المبارک میں ہمارے سلسلے کا وقت کم ہے تو اس لیے اس میں ہم جھلکیاں جو ہے وہ نہیں چلاتے، ڈائریکٹ ہم اپنے سلسلے کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں۔ تو آئیے آپ کو جو ہے وہ ایک کارٹون جو ہے وہ غلام رسول تو ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور کیریکٹر جو ہے وہ اپنا اینیمیٹ کیا گیا ہے، اور وہ ہے حمزہ، جس کے آپ نے ہو سکتے کچھ ایپیسوڈ وغیرہ کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنا مدنی چینل پر دیکھی ہوں گی۔ تو آج بھی آپ کو اس کا، چونکہ بچوں کے حوالے سے ہم نے عرض کیا ہے کہ ہم اپنے سلسلے میں کچھ نہ کچھ چلاتے ہیں، تو حمزہ کا ایک کارٹون آپ کو دکھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے چاند کو کتنا حسین بنایا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی ارد گرد کو روشن کر دیتا ہے۔ یہی چاند ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی چمکتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اسے دیکھا ہوگا۔ بالکل۔ اور ہاں دوستو، ایک اور بات سناؤں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے اور پھر چاند کو دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن اور حسین لگتا تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ چاند اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص تعلق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچپن میں اپنے جھولے میں چاند سے کھیلا کرتے تھے۔ جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے اشارہ فرماتے، چاند بھی اس طرف چل پڑتا۔ اور صرف یہی نہیں، ایک رات مکہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے، اگر آپ واقعی اللہ پاک کے آخری نبی ہو تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی اور پھر آسمان کی طرف انگلی سے چاند کو اشارہ کیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آئیے چاند کو دیکھ کر پڑھی جانے والی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من شر ھذا الغاسق۔ ترجمہ: اللہ پاک سے پناہ طلب کرتا ہوں اس تاریک ہو جانے والی برائی سے۔ اس طرح کی اچھی اور معلوماتی باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ ماشاء اللہ۔ ایسا لگ رہا ہے غلام رسول بھائی بڑے ہو گئے، اب ان کی جگہ حمزہ بھائی آ گئے۔ اچھا، وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا شارٹ جو ہے وہ اپنا ورژن اس اعتبار سے۔ اچھا سید صاحب، ایک تو یہ ہے کہ جو تحائف وغیرہ کے حوالے سے تبرکات لوگوں کے جو ہے وہ اپنے نکلتے ہیں، اس کے حوالے سے تو آپ نے کہا تھا کہ پینڈنگ ہے غالباً کتنے 2 مہینے سے جو ہے وہ اپنا، تو یہ مطلب عید کے بعد ہی ہوگا۔ اور پھر مدنی مذاکرے کے حوالے سے ایک میسیج آیا تھا کہ ان کا ماہنامہ فیضان مدینہ جو نکلتا ہے قرآن اندازی میں، تو اس حوالے سے بھی وہ یہاں رابطہ ہے یا ان کا وہ الگ؟ ان کے لیے جو یہ ہے ماہنامہ فیضان مدینہ کی جو مجلس ہے جی وہ خود ہی رابطہ کرتی ہے۔ بعد اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے فوراً رابطہ نہیں کرتے ہیں وہ، اچھا، ان کی کیونکہ ایک پورا پروسیس بنا ہوا ہے، وہاں سے نمبر ہمارے کال سینٹر پر آتا ہے، ہمارے کال سینٹر والے آگے دیتے ہیں، پھر وہ متعلقہ ذمہ دار تک پہنچتا ہے، تو اس میں تقریباً مہینہ 1.5 مہینے کا یہ لوگ عرصہ لیتے ہیں روانہ کرنے میں، ایڈریس وغیرہ لے کے۔ صحیح ہے، تو اس میں تھوڑا سا جلد بازی نہ کریں۔ مجھے بھی 1-2 کے میسج آئے تھے کہ وہ ہمارا پچھلے ہفتے نکلا ہے، ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ صحیح ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب جیسے ملے گا فوراً رابطہ ہو جائے گا۔ وہ صحیح سب ہوتا یہ ہے نا کہ ہمیں تو چونکہ
बेचारे जो शायद पता नहीं सालों से सवाल का जवाब दे रहे होते हैं, अब इतने सालों बाद उनका नाम निकल आता है, तो अब एक आध हफ्ते तक कोई राब्ता नहीं करता, तो उनको डर खौफ जो है वो अपना लगा हुआ होता है। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस सिलसिले में मुझे याद है कि शायद हमने कई सालों पुराने जो है वो अपना कई सालों पुराने भी आपके ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को तहाइफ तबरुकात वगैरह जो है वो अपना पहुँचाए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक्र ना करें, इंशाअल्लाह अगर आपका नाम वगैरह निकला है तो आप तक आपसे रब्ता किया जाएगा बिल्कुल आपसे। आइए जो है वो अपना सिलसिले को आगे लेकर जो है वो चलते हैं। सैयद साहब, आज हमारे पास मुख्तलिफ़ जो है वो अपना फरमाइशें हैं, उसमें एक जो है वो अपना हमें कहा गया था कि निगरान शूरा ने सुबह जो फजर के बाद बयान होता है उसमें एक वाक़या जो है वो बयान किया था, तो वो सुनना है, तो वो सुनाते हैं। अच्छा, इसी दौरान वो नंबर भी चला दें जिस नंबर के ज़रिए हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप, आपका मदनी चलेगी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जी, ताकि नए देखने वाले जो है ना उनके लिए भी आसानी हो जाए। वो नंबर भी दिखा दें। असल में नंबर तो सामने वो है ही, शायद बाज़ों का लोग अप्रोच नहीं कर पा रहे होते। 0308262600 ये मदनी चैनल का जो ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपका मदनी चैनल लिख कर आप इनको सेंड कर दें, वो इंशाल्लाह आपको इसका लिंक भेज देंगे, तो वो लिंक के ज़रिए से आप ज्वाइन हो जाएंगे। आइए वो क्लिप देखते हैं। एक नौजवान था और उसकी ख्वाहिश ये थी कि मैं रात को तो सोता हूँ, मुझे दिन को भी नींद आ जाए और मैं दिन को भी डे एंड नाइट नींद करता रहूं। उसने एक अक्लमंद शख्स से बात की और कहा कि मुझे तरीका बताएं, रात को तो सोता हूँ मगर दिन को भी सोता रहूं। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो? नींद आती है, एक लुत्फ आता है, टेंशन नहीं होता, बंदा सोया रहता है। कहा, ए नादान, वैसे ही रात को जब तुम सोते हो तो तुम जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नींद में गुजार देते हो, और जिस तरह तुम मुझसे कह रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आधी जिंदगी तो तुम नींद में गुजारते हो, तुम इससे बड़ा हिस्सा भी नींद में गुजारना चाहते हो। कभी समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। कहा, अगर तेरी उम्र 40 साल है तो 20 साल तो तू सोते में गुजार रहा है, मजीद 10 साल और माइनस करने के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है? अब अगर तेरे ये भी माइनस हो गए तो तुझे आखिरत की तैयारी का वक्त मिला कितना? तो क्या आखिरत की तैयारी करेगा? दुनिया और आखिरत की क्या बेहतरी करेगा? यूं करके उन्होंने उस नौजवान को समझाने की कोशिश की कि अपने वक्त की कदर करो और अपने वक्त को जाये मत करो। सोते में वक्त जाया करते रहने से हासिल कुछ भी नहीं होगा। जो बच्चा कुछ हाथ आ रहा है वो भी चला जाएगा। ये समझाने की उन्होंने कोशिश की। हमें भी समझा ही रहे, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, प्यादे को घोड़ा मनाता नहीं। जब वक्त गुजर जाता है तो वो फिर वो हाथ आता वाता हमारे है नहीं। हम माह रमजान को पाने में कामयाब हो गए अगर हमने अपना वक्त सोने में और ऐसे कामों में गुजार दिया जिसमें कोई हासिल ना हो सका। तो वो ऐसा ही है कि आपकी जेब में पैसे थे और कहीं खो गए। यानी अगर गुनाह ना भी किया तभी जाया होना, इसका ये भी तो कोई गम कम नहीं है ना। एक तो बंदा अपनी रकम को, अपने सरमाए को गुनाह में खर्च कर देता है, वो तो नेगेटिव, बहुत बड़ा नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है और अगर इसके पैसे गुम हो गए, कहीं खो गए, कहीं गिर गए, तभी इसको अफसोस तो है ना, सदमा तो है, पैसे तो जाया हो गए। तो वक्त जाया होने का एहसास जिसको है उसको है, जिसको नहीं है उसको आज भी नहीं है। अल्लामा इब्ने जोजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फुजूलियात और लग़वियात पे वक्त जाया करने वाले की सोहबत से पनाह मांगा करते थे। यानी जो ऐसे लोग हैं ना, इनकी सोहबत से पनाह मांगते थे, या अल्लाह हमें इनकी सोहबत से बचाना। तमाम देखने सुनने वालों को मैं हज़रत अल्लामा इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस बात की तरफ गौर करने की दावत दूंगा। बैठे, अरे भाई कुरान पढ़ लो, हदीस पढ़ लो, अल्लाह उसके रसूल का कोई जिक्र कर लो, दुरूद पाक पढ़ लो, कुछ आयत पढ़ लें, कुछ 4 आयतों का तर्जुमा और तफसीर पढ़ लें। माशाअल्लाह। सही साहब,
کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر کے تھرو کچھ میسیجز آئے ہیں. ایک یہ ہے نور سحر کے مہمان، اس کو جو ہے وہ اس سیگمنٹ کو یوٹیوب پر جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا جائے. ویسے ایک اپنی ہماری جو پالیسی ہے وہ کئی دفعہ عرض بھی کی ہے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو پروگرام ریپیٹ چلتے ہیں تو وہی چونکہ اس کو ایڈٹ وغیرہ کیا جاتا ہے دوبارہ اور پھر اس کے بعد وہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتے ہیں. اب رمضان المبارک کی ہماری ٹرانسمیشن یعنی یوں سمجھے کہ شاید چند گھنٹے ہی ہے کہ جس میں ریکارڈڈ پروگرام جو ہے وہ چلتے ہیں. آلموسٹ لائیو جو ہے وہ جاری ہے. اکا دکا پروگرام کے علاوہ مدنی مذاکرہ ہے یا اس کے علاوہ کوئی ایک آدھ پروگرام، اس کے علاوہ کچھ بھی ریپیٹ جو ہے وہ نہیں ہو رہا. لیکن پھر بھی آپ کی یہ گزارش جو ہے انشاءاللہ ہم اپنی مجلس سے عرض کریں گے کہ یہ حصہ جو ہے وہ اپنا یا پورا نور سحر جو ہے وہ اگرچہ ریپیٹ نہیں ہو رہا تو کوئی اس طرح کی صورت نکالی جائے کہ جو ہماری ٹرانسمیشن ہے وہ یوٹیوب پر جو ہے وہ اپلوڈ کی جائے. اسی طرح ایک میسیج سید صاحب اس ہفتے کے دوران ویسے آیا تھا کسی اسلامی بھائی کا کہ اسکرین پر جو ہمارے مبلغین آ رہے ہیں یہ آپ لوگوں نے کیمرے چینج کیے ہیں یا یہ لوگ میک اپ کر کے جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے. آپ نے کیا جواب دینا چاہا؟ تو میں نے تو ان کو یہی عرض کی کہ میں نے کہا ہم نے کیمرے جو ہے وہ کچھ نئے خریدے ہیں اور ہمارے یہاں تصور نہیں ہے میک اپ وغیرہ کا. ہاں بس یہ ہے کہ سلسلے سے پہلے صابن وغیرہ سے منہ دھو لیتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں، تو الحمدللہ بس یہی ہے. تو ایسا مطلب سلسلہ جو ہے وہ نہیں ہے الحمدللہ. ہمارے یہاں کیمرے نئے آئے ہیں تو جس سے ہو سکتا ہے کہ کوالٹی بہتر ہوئی ہوگی جس سے لوگ جو ہے وہ اپنا جتنے مبلغین آتے ہیں آپ کے کوئی میک اپ وغیرہ نہیں کرتا ہے؟ ہمارے یہاں ہے ہی نہیں نا میک اپ روم ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں وضو خانہ ہے اور یہ اس کا نگران شورا عبدالحبیب بھائی بھی کئی دفعہ تذکرہ کر چکے ہیں. کیمرے بھی چینج کیے گئے ہیں، کچھ رمضان کی برکتیں بھی ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رمضان میں تو یعنی عبادت کا نور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. آئیے آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں. یہ ہمارا صبح کا جو سلسلہ ہوتا ہے سلمان مدنی بھائی کرتے ہیں اور اس میں عدنان شیخ بھائی کے حوالے سے بات ہوئی کہ یہ انہوں نے کسی سلسلے میں ایک ہی کلام کو پتہ نہیں 5 سے 6 طرزوں میں جو ہے وہ اپنا پڑھ سکتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا اور عرض کی کہ آپ تو ایک کلام دیا تو عدنان بھائی نے جو ہے وہ پڑھا ہے اور اس کا ہم سے جو ہے وہ تقاضا کیا گیا تھا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. واہ کیا بات ہے. شیخ صاحب آج کل آپ ماشاءاللہ ظاہر ایک مصرع دوسری طرز میں اور دوسرا مصرع تیسری طرز میں اور تیسرا مصرع چوتھی طرز میں اور پانچواں مصرع پہلی پھر طرز میں. اللہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ تو جری پتہ ہی ہے کہ نہیں ہے، لیکن طرزوں کی ایک بہار ضیاء رمضان پروگرام میں ہمارے حضرت مولانا محسن مدنی صاحب کے پروگرام میں ہے. تو اگر تو شمع رسالت ہے کو ہی لے لیں، ٹھیک ہے، تو یہ کتنی طرزوں میں آپ اس کو پڑھ لیں گے؟ آپ کے بارے میں تو عبدالحبیب بھائی نے فرما دیا آپ طرزوں کی دکان ہے. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا. 3 تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا. 4 تو شمع رسالت
تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانا 5 شیخ صاحب تو شم میری سالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. واہ واہ 6 شیخ صاحب کمال کر دیا آپ نے. تو میں تو آج تک تو ہم نے تو اس طرز میں یہ کلام نہیں سنا. ماشاءاللہ کیا بات ہے. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانا نا تو ماہ نبوت ہے. جی نہیں میں آپ تو دیکھیں شیخ صاحب آپ نے ثابت کیا ہے کہ آپ نعت خواہ آپ بھی ہیں، ایسا نہیں جی ہے. اللہ آپ کو برکت دے. آپ ہوسٹ بھی انہوں نے ہیں، تو ایک ہی سنبھال کے رکھی ہوئی تھی نا بھائی. آپ مبلغ بھی ہیں، آپ نعت خواہ بھی ہیں، آپ قاری بھی ہیں. جزاک اللہ خیر. چاروں کیٹیگری میں آپ آتے ہیں. اللہ برکت دے آپ کو. جی اللہ ہماری محمد سلامت رکھے. تو ذکر رسالت مآب ہے، اس کو اچھی انداز میں جو ہے وہ کرنا چاہیے تاکہ اسی میں کیا ہے دل یہی لگا رہے. اللہ کی یاد میں دل کیا ہے لگا رہے. اللہ کے محبوب کی یاد میں دل کیا ہے لگا رہے. ماشاء اللہ. آئیے آپ کو ایک کلام سناتے ہیں اور یہ اشفاق بھائی نے پڑھا تھا. تو کجا من کجا. تو جا من کو جا تو جا من کو جا تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کو جا من کو جا 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 تو کو جا تو حقیقت غم صرف احساس ہو تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہو میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا. ماشاء اللہ. ان کا میسیج آیا ہے کہ ہم نے اسی نمبر پہ میسیج کیا ہے لیکن ہمیں ابھی تک جوائن گروپ میں ایڈ نہیں کیا گیا ہے. اصل میں وہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں نا جو کال سینٹر کا جو واٹس اپ نمبر ہے اس پر آٹو سسٹم ہے. ہمارے پروموشن کے کچھ گروپس بنے ہوئے ہیں، اس پر جیسے ہی آپ میسیج کریں گے نا تو وہ فوراً سے اس کا لنک جو ہے وہ اپنا بھیج دیتے ہیں. تو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ کال سینٹر والے اسلامی بھائیوں کے کہ جو آپ کو میسیج کر رہے ہیں آپ کا مدنی چینل لکھ کے تو ان کو مدنی چینل والا جو ہے وہ گروپ سینڈ کر دیں. یعنی کہ دوبارہ میسیج کر دیں ہاں گے. دوبارہ کر دیں. اچھا یہ میسیج جو ابھی ہم نے کہا تھا کہ نور سحر کے مہمان
تو اس حوالے سے انہوں نے میسیج کیا ایک آیا ہے کہ اگر آپ اپنے پروگرام میں ہی آج کے مہمان والا سیگمنٹ ہر ہفتے چلا دیا کریں اور گروپ میں پورا سیگمنٹ سینڈ کر دیا کریں تو بہت اچھا ہوگا. ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ ٹائم سونے کا ہوتا ہے. اگر آپ ایسا کر دیں گے تو آسانی ہو جائے گی. اصل میں وہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہوتا کتنا بڑا ہے. اگر تو ہوتا نا 2-4 منٹ کا کلپ تو شاید ہو سکتا ہے ہم آپ کے لیے جو ہے وہ, اب اگر بالفرض آپ سمرائز کر دیں ہم اس اتنے بڑے اس کو, تو پھر یہ میسیج آئے گا کہ وہ بات تو رہ گئی, تو یہ ہم نے سنی تھی, کسی سے پتہ چلا تھا. تو اس طرح سے یہ چیزیں جو ہے وہ اپنا رہ جائے گی. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے وہ یوٹیوب پر اپلوڈ جو ہے اس طرح سے کر دیا جائے تو آپ پورا کا پورا جو ہے نا وہ وہاں سے دیکھ سکیں. آئیے آپ کو ایک عبدالحبیب بھائی کا ہی جو ہے وہ ایک کلپ جو ہے وہ سنواتے ہیں. یہ جو رات کی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے اس میں جلد بازی کے نقصانات عبدالحبیب بھائی نے بیان کیے تھے, ان کا یہ موضوع تھا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ بچپن سے سنتے آ رہے جلد بازی شیطان کی طرف سے, اور ہم جلد باز نہیں ہیں. آپ بلیو کریں ہم اتنے جلد باز ہیں اور ان جلد بازی میں اتنے نقصان کرتے ہیں. جلد بازی کی عادت ہمیں کاروبار میں پھنسا رہی ہے, ہمارے رشتوں میں پھنسا رہی ہے, ہماری فیملی میں ہم پریشان ہو رہے ہیں. اب میں کچھ لسٹ بیان کرتا ہوں ناظرین, ذرا غور کیجئے گا. رشتہ طے کرنے میں جلد بازی, علاج کروانے میں جلد بازی, کسی سے متاثر ہونے میں جلد بازی, ٹھیک ہے. اچھا, پھر کرائے کا مکان لینے میں جلد بازی, گھر میں یا آفس میں ملازم رکھنے میں جلد بازی. اچھا, کسی کو گناہگار قرار دینے میں, سب سے بڑا مجرم قرار دینے میں جلد بازی. اچھا, پھر خریداری میں جلد بازی, جھگڑا مول لینے میں جلد بازی, شرعی مسئلے کا جواب فوراً مل جائے اس کی جلد بازی. اچھا, پھر غصہ نافذ کرنے میں جلد بازی. آگے چلیں تو بات چیت کرنے میں جلد بازی, کھانا کھانے میں جلد بازی. اچھا, پھر بدگمانی کرنے میں جلد بازی, گاڑی یا موٹر سائیکل چلانے میں جلد بازی, گاڑی یا ٹرین یا بس سے اترنے میں جلد بازی. آگے چلیں تو غم کی خبر سنانے میں جلد بازی, بریکنگ نیوز میں بتاؤں گا سب سے پہلے, ٹھیک ہے, اس میں جلد بازی اگلے کا بے شک بیڑا غرق ہو جائے. اچھا, پھر جناب سمجھانے میں جلد بازی, یہ بھی ایک کام ہے کہ کس وقت سمجھانا ہے اور کیسے سمجھانا ہے. آگے چلیں, کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے میں جلد بازی. بہت سارے لوگ مطالعہ, مجھے اسٹوڈنٹ سن رہے ہوں گے, مطالعہ کرنے میں جلد بازی, پوری کتاب بھی پڑھ لی, سب پڑھ لیا میں نے, سمجھ کچھ بھی نہیں آیا, اتنی اسپیڈ سے جلد بازی. ٹھیک ہے جناب, پھر آگے چلیے تو اب کیا ہے, فیصلہ کرنے میں جلد بازی, امتحان کا پیپر حل کرنے میں جلد بازی, پیپر جلدی دے دوں, بعد میں پتہ چلا کوئی 2 سوال ہی رہ گئے. اب یہ جتنے ٹاپک میں نے بیان کیے نا, یہ ہر ایک ٹاپک پر ہم سارے مل کر اگر اپنے تجربات شیئر کریں تو میں نے کہا نہیں اگلی چاند رات تک ہم یہی بات کرتے رہیں. آج کل رمضان ہے نا, ڈرائیونگ کی جلد بازی, اثر کے بعد ایسا لگتا ہے, وہ بچپن میں ہم دیکھتے ہیں نا موت کا کوئی کنواں ہوتا ہے, تو وہ ایسے موٹر سائیکل والے جا رہے ہوتے ہیں کہ بندہ دعا کرے کہ یا اللہ یہ افطار میں گھر ہی پہنچے, کہیں اور نہ پہنچ جائے. بھائی اگر آپ کا افطار روڈ پہ ہو جائے گا تو جائز ہے, آپ ایک کھجور کھا لیں گے یا پانی پی لیں گے تو بھی آپ کا روزہ افطار ہو جائے. گھر پہنچ کر ہی افطار ہو یہ ضروری نہیں ہے, اور اس افطار میں پہنچنے کے لیے جو آپ کی سپیڈ چل رہی ہے اور اس کی بنا پر جو روڈ پہ جھگڑے ہو رہے ہیں, خدا کے واسطے ایسا نہ کریں. اور گاڑی چلانے کی جو جلد بازی, یہ میرا خیال ہے دنیا میں اب چند ہی ملک رہ گئے ہیں, اللہ کرے ہمارا ملک بھی اس لسٹ سے باہر ہو جائے, کہ جو رانگ وے جانا ہے, یو ٹرن جہاں پر نہیں وہاں سے یو ٹرن کرنا ہے. اور جناب تھوڑا سا فرق, یعنی میرا خیال ہے کہ شاید 2 منٹ بچ جائیں گے, 1 منٹ بچ جائے گا, لیکن جانا الٹا ہے تاکہ وہاں سے ٹرن جلدی مل جائے گا. اور اس میں کتنے, یعنی اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, روز ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ ایک موٹر سائیکل والا رانگ پہ گیا اور اس کو کس طرح ہٹ لگی. اچھا, پھر جس نے ہٹ مارا اس کا قصور بھی نہیں, پھنس تو وہ بھی جاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ خیر سے پہنچ جائیں, نہ پہنچنے سے بہتر ہے. تو یہ جو جلد بازی ہے, خاص طور پہ اگر ڈرائیونگ کی جلد بازی بات کروں, نوجوان جو مجھے سن رہے ہیں, خاص طور پہ اگر آپ عصر کے بعد نکل رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے میں نے افطار میں پہنچنا ہے. میں ہمارا ایک آفس خارا در والی سائڈ پہ نا, جو آسان لفظوں بتا دوں کہ ذرا کراؤڈڈ ایریا میں ہمارا آفس تھا, تو ہم نے ایک بار جب میں وہاں جاتا تھا تو ہم نے کیلکولیشن کی کہ وہاں سے ہم جب گھر جاتے ہیں تو اگر عصر کے بعد نکلیں گے تو 1 گھنٹہ لگے گا, اور 1 گھنٹہ سارا ٹریفک میں گزرے گا. تو پھر ہم سب نے پلان کیا کہ ہم آفس پہ افطار کر کے نکلیں گے تو 15 منٹ میں پہنچ جائیں گے, سارا روڈ کلین ہو گیا نا. تو یار آفس پہ افطار کرنا ناجائز تو نہیں تھا, افطار کر لیں, وہیں بیٹھ کے مدری چل پہ دعا بھی سب مل کے کر لیں گے, نماز پڑھیں گے اور نکلیں گے تو 12-15 منٹ میں وہ 1 گھنٹے کا راستہ کور ہو جائے گا. تو جلد بازی جو ہے ٹریفک کے قوانین کو توڑنے کی اور جناب جلدی پہنچنے کی, وہ بہت زیادہ ہے. تو پلیز اپنا خیال رکھیں. میرے پاس تو ایسے کئی واقعات ہیں, کیونکہ دعوت اسلامی کا جو ہمارا علاج کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی مجھے دیکھنے کی سعادت ملتی ہے. تو کبھی کبھی ایسے ایکسیڈنٹس کے بارے میں سنتے ہیں کہ جوان بھائی ہے اور اس کے کئی بچے ہیں, یا جناب وہ فیملی کا سب سے بڑا ہے, اور ایسا ایکسیڈنٹ
ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ اس کے پیر ختم ہو گئے، یا جناب بیچارے کے ہیلمٹ بھی نہیں پہنتے تو سر پہ ایسی چوٹ لگی کہ وہ کومے میں چلا گیا ہے. تو پلیز اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے 5 منٹ لیٹ پہنچ جائیں، 10 منٹ لیٹ پہنچ جائیں، مگر خیر سے پہنچیں. ماشاء اللہ. سید صاحب آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ رمضان اور مدینہ آئے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ سناتے ہیں. یہ ایک میسیج یہ بھی ہے کہ ذہنی آزمائش میں محمود العطاری نے یہ کلام پڑھا تھا، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں. یہ کلام سنا دیں، ایپیسوڈ وغیرہ نہیں دیے انہوں نے. یہ شاید ڈھونڈنا ویسے شاید آسان ہو جائے گا اور ناظرین انشاءاللہ مدد بھی کر دیں گے. مجھے لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے ہم نے چلا بھی دیا ہو پہلے. سید صاحب سے جو اسکرین پر ہم نے لفظ مکمل کروانا ہوتا ہے اس کا وقت آ پہنچا ہے، کیونکہ ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ ویسے عام دنوں میں تو ہم 1.25 گھنٹے کا سلسلہ ہوتا تھا تو اس میں 2 مرتبہ ان سے پوچھ لیتے تھے لفظ، لیکن اس سلسلے میں ایک ہی مرتبہ پوچھ پائیں گے. چلے دکھائیں جی اسکرین پر. ماشاءاللہ دیا بھی آپ نے ایک ہی لفظ ہے جی، بالکل یہ الگ سے لفظ دیا آپ نے. اچھا اس طرح بول رہے ہو، میرے کو لگتا ہے پہنچ تو نہیں گئے. الف ہے اس میں، اتنے بڑے لفظ میں یہ مارجن ہوتا ہے کہ بعض اوقات نکل آتے ہیں 2 الف آ گئے. اچھا ویسے آپ سوچتے بھی رہیں اور بتاتے بھی رہیں، بڑے اس کو آسان ہوتا ہے یا چھوٹا جو بڑا زیادہ آسان. بڑا والا نا؟ یا ہے اس میں، یا بھی ہے. با ہے اس میں. با نہیں ہے. میم ہے. میم بھی نہیں ہے. واو ہے اس میں. واو بھی نہیں ہے. واہ. اشارہ ہے اس میں. اشارہ ایک غلطی اور کر لو. واو پوچھا تھا انہوں نے، نہیں واو کے بعد تو اشارے کا. اشارہ ہے اس میں، میں نے پوچھا. ہاں اشارہ. اب ایک ابھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا لام ہے اس میں. حرف ہے. لام. اللہ یہ ہوتا ہے ہماری بات. لیلۃ الجائزہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے یار. ہاں اس میں. ہاں گول والا. ہاں ابھی تک ہم ان سے کھیل رہے تھے، اب یہ ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں. شارٹ ہو گیا ہے. اچھا یہ واقعتاً آپ ابھی تک نہیں پہنچے؟ نہیں کرو یار، یہ تو یوں سمجھے کہ لیلۃ القدر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں. کیا کیا کیا؟ لیلۃ القدر، لیلۃ الجائزہ. ایک غلطی کی گنجائش ہے، آپ لگواؤ. بھائی اسکرین دکھاؤ نا یار. اسکرین دکھا دو ان کو بھائی، بہت غور سے دیکھ رہے ہیں سید صاحب، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پہنچیں گے انشاءاللہ. اچھا جو لفظ آپ بول رہے ہو وہ کیوں نہیں لگا رہے؟ جیم ہے اس میں. اچھا یہ مل کے لکھا ہوا نا، اس لیے میں تا لگا اس میں. اچھا میں یہی کہوں، آپ اتنی بول رہے ہو لیلۃ القدر بھی، لیلۃ الجائزہ بھی، آپ جملہ بول رہے ہو لیکن زا اللہ. لیلۃ الجائزہ انعام کی رات، یہ یوں سمجھے اللہ پاک ہمیں بھی نصیب چاند رات ہوتی ہے. آمین آمین جو ہے وہ. چلیں جی آپ کو جو ہے وہ ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں، اور وقار بھائی نے پڑھا تھا، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے.
کاش میرا گدا میرا منگتا میرا غلام 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 خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ماشاءاللہ. آئیے آپ کو کلام سناتے ہیں. خاک مدینہ ہوتی، نور عالم بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا. مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا. آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے ہوا، ہم غم کے ماروں کا تم مکینے گنبدے
माशाअल्लाह। सैयद साहब से ऐसा शेर पूछिए कि जिसमें 4 बार किया आए। सुभान, मतलब दोनों कुरान दादी के शेर मिल गए मुझे। हाँ, दोनों आपको जो है वो मिल गए। और आइए आपको एक क्लिप दिखाते हैं। आमतौर पर हमारे यहाँ जो ऑनलाइन पढ़ाया जाता है उसमें मदरसतुल मदीना भी है, जामिअतुल मदीना भी है और कोर्सेज़ वगैरह भी हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ फ़ीस ली जाती है। वो अब्दुल हबीब भाई ने जो है वो बताया। लेकिन इसके अलावा भी अब्दुल हबीब भाई ने टेलीथॉन के अंदर जो है वो बताया था कि फ्री कोर्सेज़ भी जो है वो अपना होते हैं। उसका क्या तरीक़ेकार है, उस हवाले से क्लिप देखें। दावत इस्लामी के जहां कुरान की खिदमत की बात हो रही है, मदरसतुल मदीना 15,000 के करीब मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान और दुनिया में। ये बगैर फ़ीस के पढ़ा रहे हैं। एक हमने ऑनलाइन सर्विस भी नाजरीन शुरू की है, फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी। यकीनन उसमें कुछ मुनासिब फ़ीस ली जाती है, मगर वो भी किसी बिज़नेस के लिए नहीं। हम अपने अखराजात पूरे कर रहे होते हैं। लेकिन शायद बहुत सारे नाजरीन को नहीं पता कि इसमें बहुत सारी फ्री क्लासेस भी होती हैं। अगर आप फ्री क्लास लेना चाहते हैं तो 2,500 के करीब इस वक्त भी फ्री स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। और उसका तरीका ये होता है कि ग्रुप क्लास अनाउंस की जाती है। आप फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी QuranTeacher.net पर जाइए तो हर माह मदनी कायदा कोर्स की ग्रुप, यानी आप एक साथ एक ग्रुप के साथ ऑनलाइन पढ़ेंगे, फ्री ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। शव्वालुल मुकर्रम में चंद दरसे निज़ामी की क्लासेस भी ऑनलाइन शुरू की जाती है, जिसमें भी किसी किस्म की फीस नहीं ली जाती। तो अगर आपको ग्रुप क्लास देखें ना, 1 to 1 अगर हम कारी साहब के जरिए पढ़ाएंगे तो उसमें कारी साहब का टाइम भी लगेगा और एक दिन में वो 10-12 बच्चों को पढ़ा सकेंगे। लेकिन अगर ग्रुप क्लास होगी तो एक ही क्लास में 200 बच्चे भी पढ़ सकते हैं, 100 भी पढ़ सकते हैं। तो अगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं कि फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी सिर्फ फीस लेकर ही करते हैं। फीस भी इसलिए लेते हैं, और ये भी नहीं है कि सारे लोग जो है वो डॉलरों में फीस देते हैं। हमारे हज़ारों स्टूडेंट्स वो हैं जो पाकिस्तान से पढ़ते हैं, जो पाक रुपीज़ में नॉर्मल सी फीस दे रहे होते हैं। तो बहरहाल ऑल द वे मिला के करीब करीब हम अखराजात को कवर कर रहे होते हैं। थोड़े पैसे ज़्यादा हो जाते हैं तो वो फिर आगे जाके ज़रा कंप्यूटर ख़रीदने होते हैं, उसके अपने बहुत सारे लवाज़मात हैं। तो एनीवे, तो ये भी आपको एक नई न्यूज़ दे रहा हूँ जिनको नहीं पता कि फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी में ग्रुप फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं। QuranTeacher.net आप देख रहे हैं, वहाँ विज़िट कीजिए। इंशाल्लाह ये भी आपको गाइड करेंगे। माशाअल्लाह। आइए आपको एक कलाम सुनाते हैं। उमर भाई ने पढ़ा था, बड़ी उम्मीद है सरकार। अब चूँकि इसमें वक्त कम है सैयद साहब, हम आपस में बातें कम जो है वो करेंगे। नाज़रीन की फरमाइश इंशाल्लाह ज़्यादा पूरी करें। हाँ, ज़्यादा पूरी करेंगे। चलें। जब नजर होगी मदीने, हम भी जाएंगे करम की। जब नजर होगी मदीने, हम भी जाएंगे। अगर जाना मदीने में हुआ, हम गम के मारों का। अगर जाना मदीने में हुआ, हम गम के मारों का। मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। बड़ी उम्मीद है
سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اچھا سید صاحب، ایک آخری فرمائش، اس کے بعد پھر ہم قرآن اندازی ہیں جس میں اپنے اشعار بھی جو ہے وہ سنانے ہیں. اشفاق بھائی کا ایک پڑھا ہوا کلام ہے، غالباً یاد خدا و مصطفیٰ میں سردیوں کے یہ دنوں، اب تو قدرے مطلب گرمی کی طرف آ گیا موسم. کوئی گل باقی رہے گا نہ یہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا. دم کا چہچہا یعنی تھوڑی دیر کا شور ہے، تھوڑی دیر کا شور ہے، اس کے بعد سناٹا چھا جائے گا، ویرانی آ جائے گی. ہم سفیروں چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا. جی سید صاحب، قرآن اندازیوں کا وقت اور آپ کے اشعار پڑھنے کا. ایک رمضان اور مدینہ، اور یہ تو تمنا آپ کی بھی ہے کہ رمضان بھی اور مدینہ بھی ہو. امیر علیہ سنت میں بھی کچھ اس طرح ارشاد فرمایا تو انشاءاللہ وہ سناتے ہیں. قرآن اندازی کا پہلی قرآن اندازی تبرکات کے لیے ہوگی، دوسری قرآن اندازی انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے ہوگی. پہلی قرآن اندازی میں انشاءاللہ ہم یہ شعر پڑھتے ہیں. جی دکھائیں. ہے قرآن اندازی. ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا دو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. مدینہ. محمد حمزہ ریاض اتاری لاہور سے ہیں. انشاءاللہ جو آپ کو تبرکات روانی کی جائیں گی. اگلی قرآن اندازی ماہنامہ فیضان مدینہ کی ہے، جس کا جواب درست ہوگا انشاءاللہ عز و جل انہیں ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 نسخے پیش کی جائیں گے. اسی دوران ہم انشاءاللہ ہم دوسرا شعر بھی پڑھتے ہیں جس میں لفظ 4 مرتبہ کیا. ہمارے کیمرہ مین نے بھی ماشاءاللہ بتا دیا کہ مجھے بھی آتا وہ شعر. کیا بات ہے. گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا ہوگا، کیا بغیر کیا ہوگا. مدینہ. محمد
محمد اسامہ ریاض اتاری لاہور. لگتا ہے ایک ہی گھر کے دونوں تحفے لگ رہے ہیں. ہیں ہاں دونوں کے نام کے ساتھ ریاض آیا ہے. اللہ اکبر. چلیں انشاءاللہ زویل آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ 12 پہنچا جائیں گے. اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں لگانا وہ نہ پیار. آپ کا مدنی چینل